جب ہم نے دبایا کہ ہمارے سنیوں میں کچھ لوگ رافضی بن گئے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کو بھی معصوم مان رہے ہیں، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ معصوم مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو بول کے کہا، کچھ لوگ خود آہستہ رہتے ہیں لیکن ان کا ماموں بول کے کہتا ہے کہ سیدہ پاک معصومہ ہیں، اور وہ ہمارے بکی شریف اور ارد گرد ہم جب تقریر سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سیدہ پاک محفوظہ عن الخطا ہیں اور ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی۔ ان پڑھوں کو اتنا نہیں پتا کہ محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے، یعنی کچھ تو مانتے ہیں نا کہ لفظوں میں معصوم، کچھ محفوظ بول کے معصوم مانتے ہیں، یعنی محفوظ کی ڈیفینیشن آج تک نہیں آئی کہ محفوظ جب اللہ نے حفاظت کر رکھی ہے تو پھر ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، پھر خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ جو معاملہ تھا وہ خطا اجتہادی کا تھا۔ اور محفوظ اور معصوم کا فرق اگر دیکھنا ہو تو میں یہاں آپ کے سامنے صرف اس کے 3 حوالہ جات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی یہ جہالت بھی پتہ چل جائے کہ مان کے محفوظ اور پھر میرے ذمہ لگاتے ہیں چونکہ انہوں نے خطا کی نسبت کی لہذا انہوں نے توہین کی، حالانکہ محفوظ کی طرف خطا کی نسبت توہین کب بنے جب حدیث میں معصوم کی طرف بھی، آیت میں معصوم کی طرف بھی ہے اس اجتہادی کے لحاظ سے، تو محفوظ کی طرف کیسے بنے؟ اور پھر محفوظ کا تو تعریف ہی یہ ہے، فرق یہ ہے معصوم اور محفوظ میں۔ اب دیکھو المعتمد فی المعتقد جو طور پشتی کی یہ تصنیف ہے، فضل اللہ طور پشتی، انہوں نے یہ واضح طور پر اس میں لکھا، چونکہ ان لوگوں نے خود تو مطالعہ کرنا نہیں، میں آسانی کے لیے صفحہ بھی دکھا رہا ہوں اور اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 72، ولی محفوظ باشد از گناہ، یہی عقیدہ نا سنیوں کا، ولی کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم۔ وفرق میان محفوظ و معصوم آست، محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے کہ معصوم را ارتکاب گناہ نبوت، معصوم را ارتکاب گناہ، کہ معصوم سے گناہ کا ارتکاب ہی، اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود، یہاں لفظ خطا بھی نہیں، لفظ گناہ ہے۔ بات کس کی ہے؟ محفوظ کی۔ محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت، یہ نہیں کہ وہ روز گناہ کیے ہوئے ہوں، نادر، نادر اب 1000 دن میں سے 1 دن بھی نادر ہی ہے، 5 دن بھی نادر ہی ہے۔ اچھا جی، محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت ولیکن او را بدا گناہ اسرار نہ باشد، گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اصرار نہیں ہوتا۔ یہ تعریف ہے محفوظ کی، جو یہ کرتے پھرتے ہیں کسی سنی کتاب میں نہیں۔ یہ بزریہ محفوظ لوگوں کو معصوم پکوانے کی تقریریں کرتے ہیں بکی شریف کے سجادہ نشین، اور مجھے تانے دیتے کہ انہوں نے توہین کی۔ کہیں کتاب لائیں کوئی ایک کہ جس میں جو یہ محفوظ کی تعریف کرتے ہیں وہ لکھی ہو۔ ہمارے ائمہ نے یہ تعریف لکھی ہے، اور یہاں تو لفظ گناہ ہے، اس کی بات ہی نہیں، تو خطا تو نیچے ہے بہت۔ ابھی ہم نے کتنا فرق بیان کیا کہ محفوظ سے گناہ کا بھی نادر طور پر صدور ہو سکتا ہے، مگر ہم جیسے جو ہیں وہ کیا ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں، اور جو محفوظ ہیں ولی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اورا بدا گناہ اسرار نہ باشد ثم یتوبون من قریب، بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ تو ہو جاتا ہے مگر بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک حوالہ، یہ ہے تحفۃ المرید، شاید پہلی مرتبہ زیارت کریں کچھ لوگ، کچھ سے مراد وہ جو چھپ کے سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تحفۃ المرید شیخ ابراہیم بن محمد بن احمد شافی بیچوری، شرح جوہرات التوحید، اس تحفۃ المرید کے اندر بھی اس مسئلے کی بات کی اور فرق بتایا گیا۔
معصوم وہ ہو اللہ اس کی حفاظت اس طرح کی کرتا ہے، اس کی بھی حفاظت اللہ کر رہا ہے، مگر وہ حفاظت اور طرح کی ہے، محفوظ کی حفاظت اور طرح کی ہے۔ وہ ہمارے ایک پیر صاحب تھے بڑے گدی کے، جب وہ میرے خلاف اعلامیہ لکھ رہے تھے 3 سال پہلے، تو وہ کہنے لگے بھلا جب مانتے ہو کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے تو پھر گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جب حفاظت کر رہا، یعنی یہ ان ان پڑھوں نے محفوظ کوئی معصوم بنایا ہوا ہے۔ تو معصوم کی یہ تعریف ہے کہ حفظ اللہ للمکلف من الذنب مستحالت وقوعہ، کہ وہاں ذنب کا پایا جانا ہی محال ہے۔ معصوم وہ ہے، اس کی ایسی حفاظت ہے کہ وہاں ذنب کا پایا جانا ہی، اور جو محفوظ ہے حفاظت اس کی بھی ہے، مگر وہاں ذنب پایا جاتا ہے اور وہ پھر فوراً توبہ کر لیتے، اور جو بات ہے وہ تو ہے ہی ذنب سے بھی نیچے چیز کی، اور وہ خطا ہے، اور انہوں نے اس کو توہین بنایا ہوا ہے، جبکہ ان کی طرف جو قانون ہے اس کے مطابق ذنب کی نسبت بھی محفوظ کی طرف کر دی جائے تو پھر بھی توہین نہیں بنتی ان ائمہ کے اصول کے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور حوالہ المنح القدسیہ علی الحکم العطائی، یہ بھی تصوف کی کتاب، الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے تصوف کبھی پڑھا، یہ تصوف کی کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں 82 صفحے پر، الفرق بین المحفوظ والمعصوم۔ اب ہم تو کھیر پکا کے دے رہے ہیں، یہ ساتھ حوالہ تقریر کے نظر آئے گا، کم از کم یہاں سے ہی پڑھ لیں اور اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں، کیونکہ اگر لفظ کوئی اور رکھ کے حقیقت کسی میں کوئی اور مانی جائے تو حکم تو اس حقیقت پہ لگتا ہے، لفظ پہ نہیں لگتا۔ اب نبی والا سارا درجہ کو کسی میں مانے اور کہ میں اس کو نبی نہیں کہتا، ویسے سارے اختیار وہی ہیں اس کو، تو لازم آئے گا کہ اس نے غیر نبی کو نبی مانا ہوا ہے۔ اب غیر معصوم کو یہ معصوم مانے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں، تو فرق پڑھو، فرق کیا ہے؟ الفرق بین المحفوظ والمعصوم ان المعصوم لا یلم بذنب البتہ، کہ معصوم ہستی گناہ کا یقینی قطعی طور پر ارتکاب کر ہی نہیں سکتی۔ المام بالذنب لا یلم بذنب البتہ، قطعی طور پر ان سے ذنب کا صدور نہیں ہوتا۔ کس سے؟ معصوم سے۔ کس سے ذنب کا ارتکاب قطعی طور پر نہیں ہوتا؟ اور آخری معصوم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ اچھا، ان المعصوم والفرق ان المعصوم لا یلم بذنب البتہ، اور والمحفوظ قد تحصل له زلات، محفوظ سے زلات ہو جاتی ہیں، محفوظ سے زلات، لیکن لا یکون منہ اصرار، زلات ہو جاتی ہیں نادر طور پر مگر ان پر اصرار، بل یتوب من قریب، محفوظ ہستی بہت جلد توبہ کر لیتی ہے، لیکن یہاں زلات کا ارتکاب لکھا، زلات کا ارتکاب ان سے ہو جاتا ہے۔ اب یہ عجیب منطق ہے کہ دیکھو فلاں بندہ توہین کر رہا ہے، گستاخ ہے، کیا جرم ہے کہ اس نے ایک محفوظ ہستی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس سے خطا ہو گئی۔ ارے محفوظ سے خطا ہونا یہی تو فرق ہے معصوم اور محفوظ میں۔ معصوم سے ذنب کا ارتکاب نہیں ہوتا اور خطا اتحادی تو ان سے بھی ہو جاتی ہے، معصوم سے بھی۔ اور پھر یہاں تو بات ہی محفوظ میں ہے، اور محفوظ کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کے بارے میں لفظ ذنب بھی لکھا گیا، زلات بھی لکھا گیا، خطا بھی لکھا گیا، کہ ان سے یہ نہیں کہ خطا ہوتی نہیں، کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر اصرار خطا پہ نہیں ہوتا، اور وہ بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو ان کا اہل سنت کے نزدیک محفوظ کی ڈیفینیشن ہے۔ اب یہ جو مذہب ہے اہل سنت کا، یہ بیان کرنا یہ توہین کہاں ہے؟ یہ تو مذہب ہے۔ اس قدر جہالت نے آ کر آستانوں اور بعض مدارس اور بعض آستانوں، ہر آستانے کی بات نہیں کرتا، آستانے ہی تو ہماری قوت ہے، ہمیں ملا ہی سب کچھ آستانوں سے ہے۔